نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حتى تضحيتي أدركني يا رسول الله صلى الله حضرات گرامی، پروردگار عالم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بالخصوص میں جتنا شکریہ ادا کروں میرے قاری صاحب اور بالخصوص علامہ جنید عالم صاحب کا اتنے کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مرتبہ ایک ایسی گائیڈ لائن عطا فرمائی کہ اس کے مطابق ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں. سبحان اللہ. آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی بھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ان کی اس گائیڈ لائن کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. سبحان اللہ. جب انہوں نے کہا اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو پھر ہم نے وہ ریسرچ وہ تحقیق بہت سی کتابیں جو پہلے نہیں دیکھی تھی وہ سیکھا نا سیکھی نا. ہاں تو یہ ان کی مہربانی ہے. اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج میرا قاری صاحب سے بات ہے جب آپ فرمائیں کہ میں چھوڑ دوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ان سے میں نے عرض کیا آپ تشریف رکھیں ان کی برکت ہوتی ہے. حافظ قرآن بھی ہے نا جی تو سینے میں قرآن ہے وہ بھی برکت ہے. تو ایسے لوگ بیٹھے ہوں تو ہمیں بھی بات کرنے میں بہت اچھا بہت اچھا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے کہا جب آپ کہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. وہ اصل میں معاملہ اس میں کچھ عرصہ زیادہ تھا کہ وہ ٹائم کچھ زیادہ لگا. جب آپ فرمائیں گے انشاءاللہ پھر صحیح انشاءاللہ. سبحان اللہ. وما توفیقی الا باللہ. تو عرض خدمت ہے کہ اب گفتگو اس ڈگر پہ اسنیج پہ چل رہی ہے کہ
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ، اس پہ آپ نے پہلے گفتگو سنی، اور جو حدیث پہ بحث کر رہے ہیں اس کا وہ بھی اس مقام پہ ہم آ پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہوئی، اور اس میں مرکزی جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت، شان اور ان کی شہادت عظمیٰ، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ آپ کا نسب ہے۔ سبحان اللہ، بنیادی وجہ مقصد قربانی، امتیازات، انفرادیت، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ایک مرکزی اور بنیادی وجہ آپ کا نسب ہے، سبحان اللہ، صحیح جو بے مثل و بے مثال ہے۔ دعا صاحب نے بھی آج اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی ربائی پیش فرمائی جس میں انہوں نے کہا کہ بے مثل بے مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات بے مثل و بے مثال ہے، اور یہ نسب سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اب بات یہی چل رہی تھی کہ لوگ تو کہتے ہیں اور سناتے ہیں بخاری کہ نسب تو کام ہی نہیں آئے گا، اسی بھی ہم نے بحث کی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور آج کل یہ میڈیا کا دور ہے نا، انٹرنیٹ، ابھی آنے سے پہلے مجھے بچہ دکھا رہا تھا کہ وہاں بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ جناب بہت سے شہید ہیں اسلام میں، بے شمار شہید ہیں، تو کسی شہید کا یوں تذکرہ آپ نہیں کرتے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ اس لیے، اور بالکل واضح کر کے بات کر دوں، یہاں تک ایک آدمی نے لکھا ہوا آج انہوں نے مجھے آتے ہوئے سنایا آنے سے پہلے کہ اس نے لکھا جی یکم محرم ذوالحج کی آخری تاریخوں میں یکم محرم تدفین ہوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شہادت کو یوں نہیں مناتے، حالانکہ ہم مناتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ یوں نہیں مناتے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو مناتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم فرق نہیں ڈالتے، واہ واہ واہ، ہم فرق نہیں ڈالتے، لیکن فاروق اعظم خود فرمائیں کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، میں نہیں کہتا، واہ واہ، میری کیا مثال، کیا بات ہے، واہ واہ، میں نہیں کہتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کب؟ جب مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، میں بالکل آگے بڑھنا چاہتا ہوں مختصر اختصار کے ساتھ، حضرت شہزادہ رسول امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے، مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اب اپنے بیٹے آگے عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، اور بیٹا جب ہوگا تو کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کا شہزادہ، بیٹا، اور باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی، اور بیٹا عبداللہ بن عمر بھی حضور کے صحابی، لیکن جب حصہ دیا تو حسنین کریمین سے آدھا تھا۔ یہ سیدوں کو ڈبل حصہ دینا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات کرنے والوں اور سادات کو آنکھیں دکھانے والوں،
سبحان اللہ یا فاروق اعظم کا نام لینا چھوڑ دو یا سادات کا احترام کرنے لگ جاؤ. کیا بات ہے. سادات کو ڈبل حصہ کس نے دیا؟ فاروق اعظم نے. اب بیٹے نے سوال کیا. اگر سوال نہ کرتا تو شاید ہم تک بات نہ پہنچتی. اچھا کیا سوال کیا. بیٹے نے کہا ابا جان آپ امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا شہزادہ صحابی بھی ہوں اور میں جنگوں میں بھی گیا ہوں، جبکہ حسنین کریمین تو بچے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، حضور نے ظاہراً پردہ فرمایا تو حسن پاک کی عمر کیا تھی؟ 7 برس. حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 برس. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے امیر المومنین عمر بن خطاب، یہ تو بچے تھے. ظاہر ہے یہ 6-7 برس کی وجہ سرکار نے وصال فرمایا اس وقت، اس سے پہلے اور چھوٹے تھے تو بچوں پر جہاد فرض نہیں. تو یہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، میں نے تو جہاد بھی کیا ہے. تو ان کا حصہ ڈبل، میرا حصہ آدھا. فرمایا اچھا سن پھر فاروق اعظم کا عقیدہ سنو. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹے کو فرمایا بیٹا ان کی برابری کا مطالبہ جب کرنا، ڈبل حصے کا مطالبہ کرتے ہو نا تو ان کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ، ان کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، پھر مطالبہ کرنا برابری. سبحان اللہ. برابر نہیں. اچھا پھر آپ ہی بتا دیجئے. فرمایا ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. تو جن کے لیے بات کرتے ہو انہوں نے خود کیا فرمایا؟ نے کہا یہ نسب سب سے عرفہ والا ہے. اب ایک طبقہ بولا اس نے کہا ہم تو نسب مانتے ہی نہیں. یہی بحث چل رہی ہے نا. نسب تو کام ہی نہیں آئے گا، نسب کی کوئی اہمیت ہی نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نسب کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا بیٹا آتا ملے گا، تیرا وہ نسب نہیں جو ان کا نسب ہے. یہی فرمایا جی. ہاں تو یہ قوم جو پیدا ہو گئی جنہوں نے کہا نسب کوئی چیز ہی نہیں. سنائیں قرآن. سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں جناب؟ سبحان اللہ. سنیے قرآن. قرآن مجید سورۃ الفرقان. کون سی سورت؟ فرقان. میں قربان جاؤں جناب سلام جناد عالم کے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کسی عالم کا کسی دوسرے بندے کو داد دینا یہ اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اب میں سنا رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. یہ تو مولوی کہتا ہے تو کیا ہے، اتنی بڑی بات کرو نہ بھی پتا ہو تو اس سے اگلی بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتا ہے. یہ جتانا چاہتا ہے دوسرے آدمی کو. آپ دیکھ لینا کبھی ہمارے ساتھ بیٹھنا مولوی لوگ بیٹھیں گے تو ہم ایک بات کریں گے وہ آگے سے دوسری بات کرے گا، یہ جتانے کے لیے کہ تم کیا ہو. ہم مجھ سے اتنی عمر ہی نہ ہو، کل عمر اتنی نہ ہو جتنا ہمیں بیان کرتے ہوئے ہو گیا ہو. واہ بھائی واہ. وہ کہے گا ہم زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ہمیں تو دعویٰ ہی نہیں، بے شک. سبحان اللہ. لیکن میں عرض کر دوں یہ اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. سورۃ الفرقان اور آیت نمبر یہ 19 پارے میں ہے. 19 پارہ آیت نمبر ہے ذرا آیت ہے اس کی. سورۃ الفرقان جی مل گئی جی. یہ ذرا باریک لکھا ہوا ہے.
آیت نمبر یہ بنے گی 54 سورۃ الفرقان آیت نمبر 54 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو، انسان کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جس نے پانی کی بوند سے بشر کو، انسان کو پیدا فرمایا. فَجَعَلَهُ اس نے اللہ نے بنایا اس کو. کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس کو بنایا؟ انسان کو. کیا بنایا؟ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب والا اور سسرال والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی نسب مل گئی آپ کو؟ بے شک. سبحان اللہ. نسب ملا کہ نہیں؟ بے شک. جو کہتا ہے نسب کوئی چیز نہیں، رب کہتا ہے اللہ نے تمہیں انسان کو نسب والا بنایا. یا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو کہ میں انسان نہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. جو یہ کہتا ہے نسب کوئی چیز نہیں، یا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان نہیں، انسان کو تو نسب والا بنایا. یا پھر معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ اللہ کی تخلیق کا انکار کر دے. اللہ فرماتا ہے اس کے جال کا، اس کے بنانے کا انکار کر دے اور مردود ٹھہرے، سب کو پتہ چل جائے. چھپتا کیوں ہے پھر؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن سنا رہا ہوں نا، الفاظ موجود ہیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 54. وہی ہے جس نے بشر کو، انسان کو پانی سے پیدا فرمایا اور اس نے بنایا. میں نے، آپ نے نہیں بنایا، کسی بندے نے نہیں بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس نے انسان کو نسب والا بنایا ہے، سسرال والا بنایا ہے. اس لیے نسب کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے، یا پھر اپنے انسان ہونے کی نفی ہے. دو ہی صورتیں ہیں. انسان جو ہے وہ تو نسب والا ہے. سبحان اللہ. اچھا چلو نسب تو مان لیا، لیکن نسب کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھا سبحان اللہ کہ ٹھیک ہے جناب، جب سناتے جائیں نا تو پھر کچھ نہ کچھ مانتے جاتے ہیں. کہیں گے مان لیا کہ نسب ہے، لیکن نسب کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اس کا فائدہ ہے؟ سنیے قرآن مجید کی سورۃ الزخرف. کون سی سورت جی؟ یہ 25ویں پارے میں سورہ زخرف، اور اس کی آیت نمبر ہے 81. کون سی آیت تھی؟ 81. قل، اے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا. بیٹا ہونا کیا ہے؟ اولاد ہونا کیا ہے؟ نسب. اگر اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا انا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. میں سب سے پہلے اس کی کیوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ بسم اللہ. توجہ فرمایا اگر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اگر بیٹا ہوتا تو بیٹا ہے نہیں، بیٹا ہونا محال ہے، اس لیے کسی اور کی عبادت محال ہے. لیکن اگر بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. تو یہ اس کی عبادت کرنے کی علت وجہ کیا ہوتی؟ بیٹا ہونا. بیٹا ہونا کیا ہے؟ نسب. سبحان اللہ. اسی لیے تاجدار گولڑا سیدنا پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے نسب کی عظمت اور فضیلت اہمیت ثابت کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ ہمیں تو نہیں ملا. فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور کو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اگر ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والے حضور ہوتے. کیوں؟ رحمان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے. لیکن بیٹا اس کا ہے نہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تم مشرکو تم اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو. اگر بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، تو میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اس کا معنی یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جی نسب کی اہمیت سمجھ آئی؟ فائدہ سمجھ آیا؟ اچھا اور چلتے آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا. اگر یہ سمجھ نہیں آیا، ایسے مجھے حق تو نہیں یہ کہنے کا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. سمجھ آ گیا ہوگا؟ بہت اچھا سمجھا. ہاں لیکن یہ جو ابھی سنانے لگا ہوں یہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. سورہ کاف وہ زخرف کی 81 تھی، یہ 82 ہے، آیت نمبر 82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سبحان اللہ. آیت نمبر 82 سورہ کاف آیت نمبر 82. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دونوں چلے. میں واقعہ نہیں سنانے لگا، جو میرا مقصد ہے وہ سناؤں گا. سبحان اللہ. دونوں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی توڑ دی. آگے ایک بچہ ملا، اس کو قتل کر دیا. تیسرا کام یہ تھا کہ ایک گاؤں میں داخل، قرآن نے بیان کیا، ایک گاؤں میں داخل ہوئے. ان کو کہا یار ہماری مہمانی کرو، مہمان بنا لو کچھ کھانے پینے کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں پیش کیا، مہمان نہیں بنایا، میزبانی نہیں کی. اور حضرت خضر علیہ السلام دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، اس کو کھڑا کر دیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا کہ کمال ہے. انہوں نے ہمیں سوکھی روٹی تک نہیں دی اور تم ان کی دیواریں بنا رہے ہو. کم از کم اس پہ اجرت ہی لے لیتے، مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے. اب وہ ریزن بتا رہے ہیں، پہلے کا دوسرے کا. اب یہ تیسرا ریزن جو دیوار کھڑی کری اس کا ریزن سنا رہے ہیں. سمجھ آئے؟ جو میرا مقصود ہے وہ سنانے لگا تفصیل میں. جب دیوار کھڑی کرنی تھی تو فرمایا اس کا ریزن کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار ہے نا، یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی. اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. ٹھیک ہے. اب سوال اٹھا، توجہ ہے آپ کی. ایک سوال پیدا ہوا کہ کائنات میں اور یتیم تھوڑے تھے؟ یہ دو یتیم بچے، یہ دو ہی کیوں؟ اس وقت روئے زمین پہ اور بھی یتیم ہوں گے نا. اگر کوئی کہے یتیم بچے تھے اس لیے دیوار بنائی، تو اس وقت کائنات میں صرف یہ دو یتیم ہی تھے. صرف دو یتیم بچے تھے. کائنات میں روئے زمین پہ کچھ اور یتیم بھی ہوں گے. ان دو کی دیوار بنانے کا ریزن کیا ہے؟ فرماؤ بتاؤ. انہوں نے خود بتا دیا، قرآن نے بیان فرما دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا. ان کی دیوار کیوں بنائی، درست کی، کھڑی کی؟ ان کا باپ نیک تھا. أَبُوهُمَا صَالِحًا. اولاد کو نسب کا فائدہ ملا کہ نہیں؟ بے شک. یہ نسب ہے نا، باپ ہونا، بیٹا ہونا، یہ نسب ہے. فائدہ بیٹوں کو ملا کہ نہیں؟ ہاں، باپ نیک ہو تو فائدہ ملتا ہے. بنی اسرائیل کے دو یتیم ہوں، ان کا باپ نیک ہو. مفسرین نے تو لکھا 7 پشتوں میں اوپر تھا. ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے.
7 پشتوں میں ہو یا ڈائریکٹ ہو، تفصیل میں جائے بغیر، اگرچہ یہ بات تفاسیر میں موجود ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں 7 پشتوں میں نہ بھی مانو تم، لیکن کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، تو جب باپ نیک تھا، ارے بنی اسرائیل کے بچوں کو باپ نیک ہو تو ان کو تو فائدہ ملے، اور جس کا باپ امام الانبیاء ہو اب نام نہیں پتا، یا مفسرین لکھے تو لکھے نا، قرآن نے تو نام بیان نہیں کیا، صرف نیک تھا۔ اگر باپ نیک ہو تو بنی اسرائیل کے بچوں کو اس کا فائدہ ہو، اس کا باپ امام الانبیاء ہو، ان کو ایسے باپ کے ہونے کا فائدہ نہ ملے، معاذ اللہ ثم علیاذ باللہ۔ قرآن کے ارونی شہادت کے خلاف ہے، اس لیے وہ شامی لوگ، جب شامی کہتے ہیں تو یہ مت کہ ہر علاقے میں سارے بندے غلط ہی ہوتے ہیں، شاید وہ کل کو مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے کہیں جی شام میں یہ بزرگ ہیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں نا، جب دمشق میں امام نسائی جیسی شخصیت کو مار کے زخمی کر دیا تھا، اسی حالت میں جہاں بھاگ ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اس وقت کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت دمشق میں، حمص میں، شام میں بہت سے لوگ تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، لہذا اس وقت جب ثابت ہو جائے نا کہ راوی شامی ہیں تو یا دال میں کچھ کالا کالا ہوتا ہے یا پھر ساری دال ہی کالی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کچھ لوگوں نے ایسا کرنا ہے، انہوں نے جتنے بزرگ ہیں نا شام کے رہنے والے، ان سب کی لسٹ نکال لینی ہے کہ تم کہتے ہو شامی، یہ بھی شام میں، یہ بھی شام میں۔ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ یوں تو سرکار دو عالم، شاید کو حدیث بھی سنا دے، یوں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے جب دعا کے لیے کہا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ تو یہ مقصد ہے کہنے کا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ جب مذمت کی جائے کسی کے بارے میں بیان کی تو ساروں کوئی، بہت سے لوگ مستثنا ہوتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام حدیث میں موجود ہے، حضور سرکار دو عالم علیہ السلام 3 قبیلوں سے نفرت فرماتے تھے، ان کو ناپسند فرماتے تھے، 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جتنے بھی اس میں ہوں گے سارے ناپسند ہیں۔ وہ کون سے قبیلے تھے؟ بنو امیہ، بنو حنیف اور بنو ثقیف، غالباً یہ 3 قبیلے تھے۔ تو بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بنو امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں۔ تو میں نے کئی بار یہ کلیئر کیا کہ جب ہم بنو امیہ کی بات کریں تو ان ہستیوں کو سبحان اللہ، واہ، مستثنا کر کے، تو بات یہ چلی کہ جب بنی اسرائیل کو باپ فائدہ دے گا، باپ کی صالحیت نیک ہونا فائدہ دے گا، تو امام الانبیاء کو، اولاد کو کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ اور چلے آگے، بہت ہوتا، ایک اور سنا، ایک اور آیت سنا دیتے ہیں، سورہ طور۔ یہ تو آپ یاد رہیں گی نا، اگر کوئی بات کرے تو آپ فوراً نکال کے قرآن دکھائیں، آگے پیچھے کی بات کریں تو وہ لوگ اور بات کرتے ہیں، قرآن دکھائیں یہ لوگ۔ سورہ طور، یہ 27واں پارہ ہوگا، اس کی آیت نمبر 21، 21۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جی سبحان آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ سبحان اللہ۔ سورہ طور آیت نمبر 21، 21۔
وما والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم اور ان کی اتباع کی ان کی اولاد نے. کنہوں نے؟ اولاد نے. اب ہماری بات بھی آ گئی. جنہوں نے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ذریت نے اتباع کی ان کے پیچھے پیچھے چلے. کس چیز میں؟ عمل میں؟ بے ایمان میں. ایمان میں عقیدہ صحیح ہو. جو ایمان لائے آگے نسل اولاد چلی ذریت چلی انہوں نے بھی اتباع کیا ایمان میں. ایمان کے ساتھ. وہ نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، صالحین میں سے. آگے ذریت آئی، نسل چلی، ایمان میں ان کے ساتھ ان کی پیروی کی، لیکن عمل میں پیچھے رہ گئے. عمل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا الحقنا بہم ذریتہم، سبحان اللہ. ہم ان کی ذریت کو اولاد کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیں. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس وجہ سے کہ یہ ان کی اولاد نسل. اولاد ہے. کن کی بات ہے؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کی. اس میں ہم سب پوری امت شامل ہے. امت میں حضور کی امت میں جو ایمان والے ہوئے، نیک لوگ ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے، اور ماں ان کی اولاد، شرط یہ ہے ایمان میں ان کے تابع ہوں. ایمان میں ان کے تابع ہوں. عقیدہ ہی بدل لے کوئی. بات آگے سن لیں. لوگ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کا بیٹا، پھر بات وہی آئی نبی بیٹے کو نہیں بچا سکا. معاذ اللہ ثم علیہ نوح علیہ السلام کا بیٹا. کبھی پھر بحث کریں گے کہ وہ سلبی حقیقی بیٹا تھا بھی کہ نہیں. حقیقی سلبی بیٹا نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمبر 2، یہ کبھی آپ چاہیں گے میں کتابیں لے آؤں گا پیش کروں گا. ماشاء اللہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ساتھ آئے نوح علیہ السلام کی کشتی میں آئے، فرمایا نا ساتھ آ جاؤ. جو ساتھ آئے ان کو بچایا کہ نہیں؟ بچایا. تم کیسے کہتے ہو نبی بچا نہیں سکتے؟ سبحان اللہ. جو کشتی میں سوار ہوئے وہ انسان ہی نہیں، جانور تک. حتیٰ کہ سانپ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ موذی جانور سانپ ہے نا، انہوں نے کہا میں بھی چڑھا لوں. فرمایا تم کاٹو گے انسانوں کو. بندے ایمان والے ساتھ ہیں، تم کاٹو گے. انہوں نے سانپ نے کہا سرکار جو صبح و شام آپ پر 7 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا میں اس کو نہیں کاٹوں. سبحان اللہ. آج بھی ہمارے صوفیہ کے ہاں اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے. دم مل گیا. فرمایا جو صبح 7 مرتبہ شام کو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، صبح کو پڑھ لے شام تک سانپ نہیں کاٹے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک سانپ نہیں کاٹے گا. کیا پڑھے؟ 7 مرتبہ پڑھے سلام علی نوح فی العالمین. اے حضرت نوح پیغمبر نبی جو آپ پر 7 مرتبہ سلام پڑھ لے گا ہم اس کو نہیں کاٹیں گے. یہ کشتی والے نہیں قیامت تک نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم کہتے ہو بچایا نہیں. جو نبی کے ساتھ آئے اور بچایا اس لیے نہیں کہ اس کا عقیدہ تم جیسا تھا. قرآن سناتا اس نے کہا، آپ نے فرمایا آ جا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے نبی کا وسیلہ چھوڑ دیا. فاوی الجبل، ایسے میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچوں گا، پہاڑ مجھے بچائے گا. نبی کے وسیلے کا منکر، پہاڑ کے وسیلے کا قائل. اس کا عقیدہ تمہارے جیسا تھا، عقیدہ اس کا تم جیسا تھا، اس لیے مارا گیا. ایسے ہی تم بھی مارے جاؤ گے. بچ جاؤ، آ جاؤ نبی کا وسیلہ مان لو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا جو ایمان والے پوری امت والذین آمنوا، ایمان والے ذریت نے ایمان میں ان کا اتباع کیا. رہ گئی بات وہ دیکھتے کہ عمل میں پیچھے رہ گئے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے. اب ملانے کے 2 طریقے ہیں. سنو، سبحان اللہ. ملانے کے 2 طریقے ہیں نا. یا ان کو اوپر ہے عمل میں، یہ نیچے ہیں، یا ان کو نیچے لے ان کے ساتھ ملا دیں، یا ان کو اوپر اٹھا کے ان کے ساتھ ملا دیں. یا اللہ کیا طریقہ ہوگا؟ ان کو نیچے لا کے ان کے ساتھ ملائیں گے، یا
ان کو اوپر اٹھائیں گے. فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو نیچے نہیں لائیں گے, ان کو کیا دلیل ہے؟ فرمایا ما التناہم من عمل من شیء, ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے ان کو. تو یہ کس لیے ہوئے کہ یہ ان کی ذریت ہے, نسب ہے, اولاد ہے. تو ولی ایمان والے کا بیٹا ایمان والے کے ساتھ ولی کے ساتھ مل جائے گا. سبحان اللہ. کہتا ہے آپ توجہ ہے, جی جی ایمان والا ہو تو اس کا بیٹا ایمان میں اتباع کرے, عمل میں خدا نخواستہ پیچھے بھی رہ گیا تو ساتھ مل جائے گا. باپ کا نسب کا فائدہ ہوگا, صرف فائدہ نہیں ہوگا تو سیدہ کائنات کو نہیں ہوگا, معاذ اللہ, امام الانبیاء کی اولاد کو نہیں ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. ارے امت کا ہر فرد جو ایمان والا ہو, نیک اور صالح ہو, اس کی اولاد کو تو اس کی صالحیت کا فائدہ ملے. امام الانبیاء کی اولاد کو جو ان کے بارے میں یہ بات کرے, پھر آپ سمجھ جائیں نا کہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے, اس کی بات مردود ہے, رد ہے. جب ہر مومن کی اولاد کو اس کے نسب کا فائدہ ملے گا تو اس سے اندازہ فرما لیں کہ امام الانبیاء کی اولاد کو اس نسب کا کتنا فائدہ ملے گا. اللہ اکبر. آخری آیت بتا دوں, ایک اور خیال میں آئی اس لیے وہ بھی سنا دوں. یہ آیت ہے سورۃ الحجرات کی, سورۃ الحجرات. یہ پارہ ہوگا 26واں پارہ, اور اس کی آیت نمبر ہے 13. سورہ حجرات آیت نمبر 13. اللہ اکبر کبیرہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 13, یا ایھا الناس, پھر بات لوگوں سے, اے انسانوں. جو یہ نہیں مانتا کہتا ہے میں اسے خارج ہوں, پھر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ انسان نہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے, حضرت آدم حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہما. کن سے پیدا کیا ہے؟ یہی تو وہ لوگ کہتے ہیں, دوسرے لوگ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو پھر یہ قبیلے کیوں, یہ خاندان کیوں, یہ نسب کیوں ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں, کوئی بات ہی نہ کرو. رب خود ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. آگے سنو نا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض, یہ تو یہودیاں کا وتیرہ تھا, کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو, کچھ کتاب کو مانتے ہو, کچھ کا انکار کرتے ہو. میٹھا میٹھا ڈھپڑا اور کڑوا کڑوا دودھ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا. کیا بات ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اور پھر ہم نے تمہیں شعوب قبیلے بنائے, وقبائل اور خاندان بنائے, قبیلے اور خاندان بنائے. سبحان اللہ. یہ خاندان اور قبیلے کیوں بنائے؟ یہ قومیں اور قبیلے خاندان کیوں بنائے؟ کہتے ہیں کیوں کہتے ہو میں یہ ہوں, یہ سید ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ پورا ہیں, کیوں بنائے؟ رب نے بنا, رب کہتا ہے میں نے بنایا. جو کہتا ہے کوئی چیز ہی نہیں, وہ ذرا سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہوں. آج یاد رہے کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک آدمی ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ, جس طرح ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ, ہم نے بنایا تمہیں شعوبًا وقبائلا, قومیں اور خاندان ہم نے بنائے, اللہ نے بنائے. سبحان اللہ. تم انکار کرتے ہو, اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے, تم کہتے ہو کچھ نہیں. ریزن, حکمت بھی بیان فرما دی, بنائے کیوں؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا, سبحان اللہ. تاکہ تمہاری پہچان رہے, تمہاری پہچان کے لیے بنائے. تو جو کہ میں کچھ نہیں, پہچان مٹاتا ہے, وہ قدرت اور حکمت الہیہ کے خلاف بات کر رہا ہے.
یہ خاندان قومیں قبیلے کس لیے لتعارفوا. ہاں آگے کہیں گے، میں یہیں ختم کر دیتا لیکن لوگ کہیں گے آگے کہیں گے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بھی ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں پڑھو سنو. سبحان اللہ. فرمایا یہ کیوں بنائے؟ تعارف کے لیے. جی جی. آگے کیا فرمایا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم بھی یہی کرتے ہو، یہ تو پڑھتے ہو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس سے پہلے نہیں پڑھتے ہو. ہاں ہاں ہاں. اگر اس کا معنی یہ ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ قبیلہ خاندان کوئی شے نہیں، تو اس سے پہلے یہ کیوں ہے کہ ہم نے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ معنی تم نے غلط سمجھے ہو. ہمارے خاندان قبیلے قومیں بنائیں اس لیے لتعارفوا. اپنے کو گل نہیں کر رہے ہیں، ترجمہ صرف سنا رہے ہیں. قرآن صحیح. جو نہ مانے، قرآن جو نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر. ہاں فتویٰ آپ لگائیں نا، میں کافر ہے، کافر. ٹھیک ہے. بے شک. ہاں لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بنائے. تو جو ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ پہچان مٹانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کی قدرت اس کی حکمت کے خلاف کر رہا ہے. تو اپنی پہچان رکھو. آگے رہ گی بات اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. آخری بات کرتا ہوں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ورما تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان سبحان اللہ. تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. بتاؤ زیادہ تقوی والا کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں گے. واہ واہ. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہو سکتا ہے نمازیں اتنی لمبی پڑھ رہا ہو. حضور فاروق اعظم کو فرمائے عمر تم اپنی نماز کو دیکھو اور ان کی نماز کو دیکھو تو سمجھو گے کہ میری نماز تو شاہی کوئی نہیں، میری نماز حقیر ہے، یہ بڑی نماز پڑھتا ہے. بخاری دکھاؤں؟ کل لے آؤں پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلم دکھاؤں؟ سبحان اللہ. حضور فاروق اعظم کو فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہیں نماز اتنی لمبی پڑھتے ہیں، اتنی لمبی پڑھتے ہیں، اتنی لمبی پڑھتے ہیں، تو اپنی نماز کو آپ ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. مجھ کو اور آپ کو نہیں فرمایا، صحابہ کو فرمایا ہے جن کی ساری زندگی نمازوں میں، روزوں میں، حج و زکات میں، اللہ اللہ کرنے میں گزری، قرآن کی تلاوت میں گزری. یہ بھی فرمایا کہ قرآن بھی ایسا پڑھیں گے. لوگ قرآن سن کے نا اوہ اوہ خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی براتے ہیں. حضور نے فرمایا قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن کو دیکھو گے، پڑھنے کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. یار قرآن تو یہ پڑھتے ہیں. امام کعبہ بلے بلے بلے. لیا کے دکھاؤں؟ قاری صاحب فرماتے ہیں لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے ویڈیو میں محفوظ ہو جاتا ہے. ماشاء بہت اللہ. بھی لوگ جو جن کو پھر وہ یا تو ٹیبل ہمارے لیے رکھنے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاملہ میں کیا ہے. اللہ اکبر. تو ماشاء اللہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا، زیادہ تقوی والا کون ہے. ہم تو یہی دیکھیں گے نماز زیادہ پڑھتا ہے. حضور نے فرما دیا کہ نمازیں دیکھو گے تو تم اپنی صحابہ کو فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے. اس کا مطلب ہے صرف ظاہری نماز کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. روزے کے بارے میں بھی فرمایا، تلاوت کے بارے میں فرمایا. قرآن ایسا پڑھیں گے تم اپنے یہاں پڑھنا سمجھو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ پڑھتے ہیں مزے سے پڑھنے کا. فرمایا قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، سبحان اللہ. اوپر اوپر سے. ٹھیک ہے، تو ظاہر تو تقویٰ ان کا نظر آتا ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا. توجہ سے سننا، نقطہ نوٹ کرنا میاں صاحب، بہت کام آئے گا. اتقاکم، تم میں سے زیادہ متقی ہے، لیکن کہا عند اللہ. میں اور آپ جس کو متقی سمجھ رہے ہوں، ایک مثال میں نے حدیث سے سنائی پچھلے دنوں. ایک آدمی لڑ رہا تھا، صحابہ نے کیا سمجھا، میں اور آپ کیا صحابہ نے کیا سمجھا کہ بڑا بے جگری سے لڑ رہا ہے. حضور کے سامنے تعریف فرمائی. حضور نے فرمایا جہنمی ہے. جو جہاد میں جا کے بے جگری سے لڑے، شجاعت دکھائے، ہم کیا سمجھیں کتنا بڑا متقی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جہنمی ہے.
کیا نتیجہ نکلا کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. میں اور آپ فیصلہ، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، وہ زخم زیادہ لگے، تکلیف ہوئی، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ دین کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ تو مال غنیمت کے لیے لڑ رہا تھا. سمجھ گئے؟ تو ظاہر دیکھیں تو تقویٰ نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ عند اللہ جو زیادہ متقی ہوگا، عند اللہ وہ زیادہ عزت والا ہوگا، اس کا فیصلہ یہاں ہوگا دنیا میں یا آخرت میں ہوگا. پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ بے شک. اس لیے یہاں پڑھ کے یہاں لاگو کرتے ہو. نمبر 2، ایک تو نقطہ یہ مل گیا کہ اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. اللہ کے ہاں عزت والا، زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا. تم ہمیں سناتے ہو اور انکار کرتے ہو. اس کی پہلی جو الفاظ آئے آیت کا پہلے حصے کا انکار کر دیتے ہو. معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے ہم نے قبیلے قومیں بنائی، تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں جی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. نمبر 2، فیصلہ کرے یا خدا، کون زیادہ متقی ہے؟ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے؟ یا فیصلہ فرمائے خدا یا اس کے بتائے سے مصطفیٰ، یا خدا یا مصطفیٰ، کہ کون زیادہ عزت والا ہے، کون زیادہ متقی ہے. ہاں اگر سنانے لگوں تو پھر ایک آیت اور آ جائے گی. فرمایا نا کہ وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اللہ نے بتایا کون اتقا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کون زیادہ متقی ہے یہ یا بتائے خدا یا خدا کی عطا سے، خدا کے بتائے سے مصطفیٰ. اگر حضور نے جن جن کا بتانے کی ضرورت تھی بتاتے گئے. ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں جاتے ہیں. آخری بات فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام، مسلم شریف سیام حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے عرب عجم بنائے، چن لیا عرب کو. چلتے 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 سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. سبحان اللہ. اپنا نسب بیان فرمایا. سبحان اللہ. معلوم ہوا یہ وہ نسب ہے جو سب سے عرفہ والا ہے. یہ وہ نسب ہے جو سب سے عرفہ والا ہے. یہ وہ نسب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی روح سے تفسیر کرتے جائیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ نسب ہے جس کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، پاکیزگی کا طہارت کا منبع و مصدر بنا دیا ہے. اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. صحابہ کو نہیں فرمایا تم احد پہاڑ، تو بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو. یہ تقویٰ نہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تقویٰ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. تو میرا ایک صحابی جو ایک ساتھ جو کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو برابر اس کے. تقویٰ تو اس کا زیادہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. عام مخصوصاً بعض بھی ہے، کبھی پھر موقع اس پہ ہوگا تو اس پہ مستقل تقریر ہوگی. آج آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اس کا فیصلہ کرے اللہ یا اس کا رسول، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کے بارے میں فیصلہ فرما دیا. اہل بیت کے بارے میں قرآن نے فیصلہ فرما دیا، صحابہ کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، حضور نے ارشادات فرما دیے. اس لیے ان کو الگ رکھا کریں. اپنی بات برادری کی اپنی کرتے رہیں گی. ان کو کیوں چھڑے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے واضح فرما دیا. اور یہ وہ ہیں، اس لیے سید الشہداء ہیں. اس لیے آپ کی شہادت کو یوں منایا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے. اور اس کا ایک بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ کی نانی جیسا کسی کا نانا نہیں، آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، آپ کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں. پوری گردان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ہم نہیں کہتے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اس لیے شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر. حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے.